آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ، جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی، پر حملہ ہوا، اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا، مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا، جس کا نام تھا عبد المطلب، جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا، جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ کر دیا اور مکہ یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد ان کا بیٹا ان کے قبیلے بنو ہاشم کا نیا سردار بنا، حضرت ابو طالب۔ ایک دن ابو طالب اپنے کسی کام سے مکہ سے باہر کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اپنے سارے کام ختم کر کے وہ واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچے، انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کا نام آپ کی بیوی فاطمہ نے حیدر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے شیر۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر سے بدل دیا اور اس کا نام رکھا علی۔ اس وقت ابو طالب مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے، اور حضرت علی مکہ کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت علی کی ایج 5 سال ہوئی، اچانک اسی سال عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، جس کی وجہ سے عرب کے ساتھ ساتھ مکہ کی اکانومی بھی تیزی سے گرنے لگی، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔